بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھیکے سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا، صاحب جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی، شام کو کر آؤں گا۔ پھیکے نے بات کرنی ہو تو شام کا انتظار کون کرے؟ میں نے کہا نہیں یار پھیکے، تو ابھی میرے ساتھ چل اور بتا کیا بات ہے۔ گھر آ کر میں نے بخشو سے چائے لانے کو کہا اور پھر پھیکے سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی اب بتا، بات کیا ہے، کس لیے اتنا بے چین ہے؟ پھیکا کہنے لگا، 2 دن رہ گئے تھے کار آنے میں صاحب جی، بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے جانے کا کہہ دیا۔ صاحب جی بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی، خبریں کہاں کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے، ایک ایک جوڑا ہزاروں کا تھا، منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لی جی بیگم صاحبہ نے۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے، ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے؟ ہنس کر بولی، پھیکے تجھے نہیں پتا، یہ ڈیزنر ہے ڈیزنر۔ ایک تو پھیکے کی معصوم شکل، اوپر سے ڈیزائنر کو ڈیزنر کہنے کا انداز، مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پھیکا اب جانے کیا بتانے والا تھا۔ جب سے میرے بھتیجے متثر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدا بیگم صاحبہ نے۔ صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نا، سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی دل کرتا ہوگا ڈیزنر جوڑا پہننے کا، خبریں کیوں صاحب جی دل میں پھانس سی چبھ گئی، اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی، سادے سے لون کے 3 جوڑوں میں ساری گرمیاں لنگھا لیتی ہے جی۔ میں نے گھر آ کر پوچھا، تیرا دل نہیں کرتا سونے سونے جوڑے لینے کا، یہ جو ڈیزنر ہوتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی، گڈی کے ابا لون جوں جوں دھل کر گھستی ہے نا، پنڈے کو سکھ دیتی ہے، مجھے ایسی فضول سوچیں نہیں آتی۔ میں نے کہا، پھر بھی بتا تو صحیح، اگر میں لا کر دوں گا تو پہنے گی؟ صاحب جی جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی، گڈی کے ابا آخر کو تو ایک چٹا جوڑا ہی پہننا ہے، وہ بھی خبر نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس خاکی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے نا، ڈیزنر پہننے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے گڈی کے ابا؟ تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، تو میرے لیے ایک ڈیزنر جوڑا لانے کی بجائے 4-6 جوڑے لے کے غریبوں میں بانٹ دے، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ گڈی کے ابا جس دن میرے دیش کے سب غریبوں کے تن کچے گئے نا، اس دن میں بھی اپنے آپ کو ڈیزنر جوڑے کا حقدار سمجھوں گی۔ صاحب جی پھیکے غریب کی اتنی امیر بیوی، مجھے اپنا آپ اس کے سامنے حقیر بونا لگنے لگا جی۔ صاحب جی اس نے تو مجھے روا ہی دیا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جی، اس نے اتنی صابر شاکر بیوی دی مجھے۔ پھیکا روتا جا رہا تھا۔ اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی یہ بات سن کر اس خاکی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے، میرے بدن میں بھی سنسی دوڑ گئی، مجھے اپنا چائنا کے 2 گھوڑا بوسکی کا کرتا چبھنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رینگ رہے ہیں۔ پھیکا مجھ سے دکھ سکھ کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، میں نے دلاسا دیا اور کندھا تھپک کر کہا، ہاں پھیکے تو ٹھیک کہتا ہے، نیک اور قناعت پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے، جھلیا روتا کیوں ہے؟ پھیکا کہنے لگا، صاحب جی اسی شام بیگم صاحب نے مجھے مالی کو بلانے کے لیے اس کے کوارٹر بھیجا، مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اس کے کندھے سے پلو سرک گیا، صاحب جی اس کی قمیض کندھے سے پھٹی ہوئی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی۔ پھیکا دھاڑے مار کر رو رہا تھا، مجھے اس کے رونے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ صاحب جی میں نے اپنی کار والی کو بتایا تو اس نے اسی وقت لون کے 2 کرتے مالی بابا کی بیٹی کو لیے سی کر دیے۔ ہم سو نہیں سکے صاحب جی، اور ساری رات ڈیزنر لون پہننے والی بیگم صاحبہ کو پھوٹے نصیب پہ روتے رہے۔ میں نے اسی شام بخشو سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے گاؤں کے غریب کسانوں کو بھجوا دیے۔ پھیکا واپس شہر چلا گیا، لیکن اس دن سے جب بھی اس کی بات یاد آتی ہے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں۔